کہ کیا اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہے؟ کیا اس وقت اس ملک میں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں یا مارشل لا ہے؟ اگر جلسے جلوس آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنی نقطہ نظر نہیں پیش کر سکتے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد میں یا پنجاب میں جتنی بھی علاقوں میں ایک پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس پرامن احتجاج کی بنیاد پہ جو ہے نا پرچے ہوئے ہیں، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ یا تو آئین معطل ہے، بتایا جائے کہ ملک پہ کوئی قانون نہیں، کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کا سب کچھ کرے گا۔ یعنی مجھے افسوس یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے، جب کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں دفعہ 144 لگاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لا منسٹر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ دفعہ 144 اور پھر آپ جو ہے نا، مجھے بتایا گیا جو اسمبلی کی رولز ہیں، اسپیکر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کی رولز ہیں کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کیا جائے گا تو سب سے پہلے اسپیکر سے اجازت لی جائے گی۔ تو پنجاب میں جو ہمارے ایم این اے کو گرفتار کیا گیا تھا، کیا آپ کے نوٹس میں لایا گیا؟ کیا آپ سے پوچھا کیا اس اسمبلی کا کہ یہ اسمبلی اس طرح چلے گی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کے اوپر زیادہ آتی ہے۔ جب ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ایم این اے کو گیٹ پہ روکا گیا، اس وقت آپ کو اس کے اوپر بھرپور ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اگر اس کے اوپر آپ ایکشن نہ لے تو پھر تو اس اسمبلی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ اسمبلی تو مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ اسمبلی اس طرح لگ رہی ہے کہ 85 کی جو سے پہلے جو مجلس شورا تھی اس سے بھی کمزور ہو گئی ہے۔ دفعہ 144 جو ہے نا جواز بنا کے ہمیں جو ہے جلسے جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا۔ سندھ میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا کہ ہم سندھ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بھائی ہم کون سا انلیگل کام کر رہے ہیں؟ ہم کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں؟ ہم تو پبلک تک اپنا نقطہ نظر پہنچانا چاہتے ہیں۔ پیپل پارٹی جلسے کرے سندھ میں، کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں، سندھ میں جلسے کرے کوئی مسئلہ نہیں، تحریک انصاف جلسے کرے تو اس کے اوپر دفعہ 144 اجازت نہیں دیتی۔ کیا ہم اس ملک کی شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے؟ کیا آئین اور قانون ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے؟ ہم نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے، یہ بدترین رگ الیکشن ہوا ہے، اس میں عوام کی مینڈیٹ کو بری طرح پامال کیا گیا ہے۔ جب اتنی بڑی، اور یہ چھوڑیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کے جتنے ایم این ایز ہیں اس سے پوچھے، اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ ایم این ایز ہے، یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں جو کراچی سے بیٹھے ہیں، جو اسلام آباد سے بیٹھے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں۔ ادھر جو ہے نا ہاری ہوئی لوگ ہمت کرے، یہ جو ادھر بیٹھے ہیں، میں پنجاب ڈویژن کی پوچھنا چاہتا ہوں، سارے آپ جو ہے نا ہارے ہوئے ہیں، آپ ہارے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں وسیم صاحب آپ کی باری جب آئے گی تب بات کر لیجیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے، ہم لاہور بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے، روکو تو روک سکو تو روکو۔ دیکھیں یہ ملک یہ ملک نے چلنا ہے، قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ اگر آپ قانون اور آئین کو جو ہے نا سبوتاش کریں گے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ اور دوسری بات، جو اس وقت آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جلسے بھی نہیں کر دے رہے، دفعہ 144 لگا رہے ہیں، ہمارے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں۔ اس نے کیا جرم ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جلسہ کیا؟ اسپیکر صاحب، آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، کیا یہ ہمارا چیئرمین ہے، ایک لیگل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں، تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی۔ اگر آپ ہمیں بولنے نہیں دیتے پبلک میں، ہمارے خلاف جو ہے نا جتنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ابھی مئی کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پھر جو 9 مئی کریں گے، میں کہتا ہوں جی جتنا تم نے رونا رو لیا، جتنا تم نے اپنا نیریٹو اٹھا لیا، عوام نے 8 فروری میں آپ کے اس نیریٹو کو زمین بوس کر دیا ہے۔ عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ ہے۔
कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, और अगर आप चाहते हैं तो चारों सूबों की चीफ जस्टिस को वो इस कमीशन का हिस्सा बनाए। इंसाफ का तकाजा सामने आ जाएगा, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा देनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं, एक मिनट यार, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कौन परेशान कर रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं मुतालिबा करता हूं फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा किया, कैसे इस तरह जो है ना, जो उसके पास पब्लिक सपोर्ट है उस पब्लिक सपोर्ट से महरूम किया जाए। तो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो। हम चाहते हैं कि तमाम ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो पीपल पार्टी कहती थी, और उसके नुमाइंदे यहाँ इस असेंबली में बैठे हैं। तो हम पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की अमलदारी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन बालदस्त हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। हम चाहते हैं कि आजाद अदलिया हो। इस तरह अदलिया नहीं जिस तरह इस्लामाबाद में 6 जजों के साथ किया गया, जिस तरह उसकी तज़हीक की गई, उनको दबाया डराया गया। हम चाहते हैं कि अदलिया आजाद हो और आजाद फैसले करे। हम चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो और कानून अपना रहा ले। मैं इस हवाले से अभी जो सब कुछ हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बुनियादी वजह है कि हमें जलसे करने नहीं दिया जा रहा। इसलिए आज मैं इस नुक्ते पे स्पीकर साहब में बहुत एहतराम करता हूं, क्योंकि मैं भी इस पोजीशन पे रहा हूं। मैं कोई डिस्ग्रेस या वो करना नहीं चाहता, लेकिन हमें जलसो जुलूस की इजाजत किस कानून के तहत नहीं दी जा रही है? किस वजह से जो है ना, ये हमें दीवार से लगा रहे हैं? मैं बिल्कुल कैटेगरिकली, हम तो ये हाउस चलाना चाहते हैं। हमने फैसला किया कि हम बिल्कुल चलाना चाहते हैं, बावजूद कि हमारे बहुत सीरियस कंसर्न है। हम समझते हैं कि 47 की पैदावार हुकूमत है। कभी जो है ना, इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी, जो जिसके पास सारे पावर्स हैं, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है, और उधर जो है ना सारे फैसले वही कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम चाह रहे हैं कि हाउस चले। लेकिन अगर आप हमें अपनी जमहूरी हुकूक नहीं करने देंगे तो मैं सब ये कहते हैं कि आपका ये हाउस नहीं चलेगा। वही करेंगे कि आप कम से कम यहाँ असेंबली में देखेंगे कि हमारे पास जो देखें, आप हमारी दीवार से लगा रहे हैं। आप दीवार से लगा रहे हैं तो फिर हम जो है ना कोई आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला।